بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان نے نوجوانوں میں شعور پیدا کیا ہے۔ اب اس شعور کی کوئی ڈیفینیشن ہمیں نہیں پتہ کہ اس شعور سے کیا مراد ہے، کس قسم کا شعور پیدا کیا ہے، کیا چیز ہے جس کو وہ شعور کہتے ہیں۔ تو آج ہم اس پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں کہ وہ شعور کیا چیز ہے۔ اچھا، جب آپ کہتے ہیں شعور پیدا کیا ہے تو اس کا کیونکہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے تو اس کا اندازہ ہم اس سے لگائیں گے کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ کہہ کیا رہے ہیں اور یہ کر کیا رہے ہیں۔ اس کی چند مثالیں آپ کو میں دوں گی سوشل میڈیا سے، اور پھر یہ کہ جو اس وقت سڑکوں کی سیاست خان صاحب نے شروع کی ہوئی ہے وہاں سے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، اس سے آپ کو اس شعور کا اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ شعور کی یہ چند مثالیں ہیں۔ اکثر جو سوشل میڈیا کی پوسٹ ہوتی ہیں وہ دو تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خان کا امیج بلڈ کیا جائے۔ آپ اگر سرچ کریں نا سوشل میڈیا تو میرا خیال ہے کہ خان کی ہزاروں نہیں لاکھوں تعداد میں تصویریں ہوں گی، مختلف پوز میں ان کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہوں گی جس پہ کچھ اقوال لکھے ہوئے ہیں، کچھ شعر لکھے ہوئے ہیں، کچھ سلوگنز لکھے ہوئے ہیں جس میں خان کی تعریف ہے اور خان کا ایک امیج جو کہتے ہیں نا لارجر دین لائف، وہ بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ ایک یہ اس کی جو سوشل میڈیا جو نوجوان کر رہے ہیں، ایک تو وہ یہ کر رہے ہیں، اور ان کا جو سیل ہے نا وہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے، اور پھر کیونکہ نوجوان جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ اکثر بھیڑ چال ہی ہوتی ہے، تو وہ اس کو آگے سے آگے شیئر کرتے جاتے ہیں بیکاز دیز آر ویری اٹریکٹیو پوسٹس۔ اس میں خان کو کبھی مسکراتے دکھایا ہے، کبھی ہاتھ ہلاتے دکھایا ہے، کبھی نماز پڑھتے دکھایا ہے، کبھی چہل قدمی کرتے دکھایا ہے، یہاں تک کہ اپنے کتوں کے ساتھ دکھایا ہے، اس کو بھی یہ لوگ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جو ان کی پوسٹ ہوتی ہیں وہ اپوزیشن پہ تنقید ہوتی ہے، اس میں اپوزیشن کی خرابیاں اور اس کی کردار کشی جو ہے اس پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جس چیز کا الزام یہ اپنی اپوزیشن پہ لگاتے ہیں وہی پی ٹی آئی کے اندر بھی موجود ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کہتے ہیں چور اور ڈاکو اپوزیشن کے لیڈروں کو۔ اب آپ پی ٹی آئی کے اندر دیکھ لیں، پرویز الہی آپ کے سامنے مثال ہے، اور یہ میں ان کو چور ڈاکو نہیں کہہ رہی کیونکہ میں اس ورڈ پہ بلیو نہیں کرتی، لیکن کیا عمران خان نے پرویز الہی کو چور ڈاکو نہیں کہا تھا؟ اب وہ اس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ اسی طرح ان کے جو پی ٹی آئی ہے اس میں بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں جو جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، امیر ہیں، مافیا کے لوگ ہیں، تو وہ یہی کام کرتے ہیں۔ لینڈ مافیا ہے، شوگر مافیا، آٹا مافیا، وہ سارے ان کے ساتھ شامل ہیں۔ لیکن جو نوجوان ہیں ان کو جس راستے پہ آپ نے لگا دیا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ اس پہ چل رہے ہیں، اس کو شعور نہیں کہتے۔ اچھا، پھر یہ موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ موروثی سیاست، نوجوان کہتے ہیں ہم موروثی سیاست سے تنگ ہیں، ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب موروثی سیاست کی ڈیفینیشن میں ہم نہیں جاتے بیکاز اس پہ پھر ایک اور بحث ہو جائے گی، لیکن کیا اگر جس کو یہ موروثی سیاست کہتے ہیں، کیا شاہ محمود قریشی اسی کی ایک زندہ مثال نہیں ہے؟ مطلب آپ کے سامنے ہے، اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی جو ہے وہ اس میں ہے۔ کیا پرویز خٹک کی پوری فیملی جو ہے انہوں نے بہت سے کے پی کے حصے بکھرے نہیں کر لیے کہ کہاں کہاں پہ کس کس کا اثر و رسوخ ہوگا؟ تو یہ جو سارا ہے نا یہ ایک جھوٹا بیانیہ ہے کہ عمران خان نے نوجوانوں میں شعور پیدا کیا ہے۔ اچھا، اب ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے بجائے سیاست کرنے کے، بجائے انہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے، بجائے انہوں نے پالیسی بنانے کے، بجائے اس کے کہ انہوں نے جو ڈسکشن ہوتی ہے، یہ تو جب حکومت میں تھے تب بھی یہ جا کے اسمبلیوں میں نہیں بیٹھتے تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے میرا خیال ہے کہ وہ بنا رہے ہوتے تھے پلان کہ میں کس طرح سے اپنا بیانیہ جو ہے وہ آگے لے کے جاؤں۔ تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا، اور وہ گھبراتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اسمبلی میں بیٹھنے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ جب مطلب پہلے تو خود نہیں بیٹھے تھے جب ان کا دور حکومت تھا، پھر جب ان کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو یہ جا کے اسمبلی میں نہیں بیٹھے، کیونکہ جو سب سے مؤثر طریقہ تھا ان کے پاس، اور ان کی جس طرح سے خیر اس وقت فالوئنگ بہت کم ہو چکی تھی، لیکن اگر یہ جا کے بیٹھ جاتے اسمبلی میں تو ان کو موقع ملتا کہ یہ جن کو یہ چور اور ڈاکو کہتے ہیں وہ کس قسم کے پلان بنا رہے ہیں، وہ کس قسم کی پالیسیز بنا رہے ہیں، وہ کس قسم کے بل پاس کر رہے ہیں، یہ اس پہ تنقید کرتے ہیں، یہ عوام کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، میرے خیال میں اس کو ایسے ہونا چاہیے۔
مطلب اس میں پازیٹیو تجویز بھی دیتے, اس میں اس کا کوئی حل بھی دیتے, لیکن میرا خیال میں ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے, ان میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے, ان میں یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ پورا نظام چلتا کیسے ہے. تو انہوں نے یہ کرنے کے بجائے, یہ بہت آسان طریقہ تھا, اور ٹائم نے ابھی یہ لکھا بھی تھا کہ اپوزیشن از ایزیئر دین گورنمنٹ. مطلب خان نے یہ آسان سمجھا کہ وہ سڑکوں پہ نکل جائیں. ان کی اچھا سیاست شروع ہی سڑکوں سے ہوئی تھی, وہ دور حکومت میں بھی سڑکوں پہ رہے, اور ظاہر ہے کہ جب ان کو حکومت سے نکالا گیا تو وہ تو ان میں تیزی آ گئی. تو انہوں نے سڑکوں پہ جا کے نوجوانوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, انہوں نے بہکانا شروع کر دیا, انہوں نے گمراہ کرنا شروع کر دیا. اچھا, اب سڑکوں پہ جو ہے اس میں ہم شعور کی مثالیں دیکھتے ہیں. یہ کچھ نعرے ہیں کہ خان ہماری ریڈ لائن ہے, خان کو کچھ ہوا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا, خان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو اس کو ٹھیک کر سکے. پھر انہوں نے خونی انقلاب کے نعرے لگائے سڑکوں پر, ان کے لیڈروں نے لگائے اور نوجوانوں نے ان کو فالو کیا. پھر انہوں نے ابھی ریسنٹلی ان کے ایک رہنما نے اسلام آباد پہ چڑھائی کا تھریٹ کیا, اور اس پہ لوگ جو ہیں وہ فخریہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ہم کر رہے ہیں. تو یہ جو شعور ہے اس کی یہ مثالیں میں نے دی ہیں. کیا آپ کبھی دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہیں اس وقت, اگر واقعی ان میں سیاسی شعور ہوتا یا انہوں نے بتایا ہوتا تو وہ بات کر رہے ہوتے تعلیم کے نظام کی, وہ بات کر رہے ہوتے صحت کے نظام کی, وہ اس میں اس کو تجزیہ کر رہے ہوتے, اس کو وہ اس پہ حل تلاش کر رہے ہوتے, اپنی تجاویز دے رہے ہوتے, وہ بے روزگاری کی بات کر رہے ہوتے. اس وقت ملک میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بے روزگاری ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے غربت بھی زیادہ ہو رہی ہے. بزنسز تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہیں بہت ساری, بیکاز آف سو مینی ادر ریزنز. تو نوجوان اس پہ تو بات نہیں کر رہے, اس پہ تو کوئی مطلب نہ میں کبھی دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹس آتی ہیں ان کی, نہ پی ٹی آئی کے آفیشیل پلیٹ فارم سے کوئی پوسٹس آتی ہیں کہ یہ خرابی ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ ہونا چاہیے. صرف نعرے ہیں, صرف ایک بیانیے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں, جو کہ موسمی کیا کہتے ہیں بٹیرے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں, اس کی طرح وہ جو ہیں وہ آتے ہیں اور ہو جاتے ہیں. لیکن اس کی جو کلاسیکل اگزامپل ہے نا اس شعور کی, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. میری پوسٹ پہ اور بہت سے لوگوں کی پوسٹ پہ جو عمران خان کی تھوڑی بھی تنقید کرتے ہیں عمران خان پہ, ان کے نیچے آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے جو کامنٹس ہوتے ہیں, اس کا شعور آپ کو نظر آتا ہے کہ جو گالی گلوچ ہوتا ہے, جو وہاں پہ جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے, اس کا یہ شعور ہے. چلے ہم اس کو بھی سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں, کوئی بات نہیں. لیکن آپ کو میں ایک پی ٹی آئی کے ایک سپورٹر کی ایک ٹویٹ جو کامنٹ تھا میرے ٹویٹ پہ, میں وہ بتاتی ہوں. اس نے لکھا, عمران خان تو امریکہ کو تھوک دے گا, اس لیے امریکہ بہت ڈرتا ہے خان صاحب سے. ینگ بندہ تھا کوئی میرا خیال ہے, اور کئی تو ان کے کیونکہ وہ فیک آئی ڈیز ہوتی ہیں مجھے نہیں پتہ, اس میں یہ لکھا ہوا تھا, عمران خان تو امریکہ کو تھوک دے گا, اس لیے امریکہ بہت ڈرتا ہے خان صاحب سے. اب آپ ذرا یہ ظلم دیکھیں کہ انہوں نے نوجوانوں کو کیا بتایا ہے. یہ کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے کہ امریکہ جو ہے وہ عمران خان سے ڈرتا ہے؟ کیا یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ خان جو ہے وہ امریکہ کو تھوک دے گا؟ اس نے تو امریکہ پہ جب سازش کا الزام لگایا اور اس کے بعد اس کو وہاں سے وہ آنی شروع ہو گئیں ان کی, پتہ چلا کہ وہاں پہ کیا رد عمل ہے, تو اس نے پھر فوراً جو ہے وہ اپنا بیانیہ بدل دیا اور کہا کہ جی سازش تو یہاں سے شروع ہوئی تھی, امریکہ سے نہیں شروع ہوئی تھی. پھر اس نے وہاں پہ اپنے ملنا بھی شروع کر دیا امریکی جو یہاں پہ نمائندے ہیں ان سے. تو ان کو یہ کیوں نہیں بتاتے, نوجوانوں کو کیوں حقیقت نہیں بتاتے کہ امریکہ سے ہمارے کیا تعلقات ہیں؟ امریکہ وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو بلینز آف ڈالرز میں اس کو یا امداد دی ہے یا قرضے دیے ہیں. اور اب جو آپ اس وقت معاشی صورتحال دیکھ رہے ہیں نا, وہ اس کا نتیجہ ہے کہ کیونکہ اب جیو پولیٹیکل سچویشن بدل چکی ہے, اب امریکہ کے مفادات جو ہیں اس خطے میں تبدیل ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ افغانستان سے نکل گیا ہے, تو وہ ایڈ جو ہے وہ اب بند ہو گئی ہے یا ہو جائے گی, یہ سب کو معلوم ہے.
یہ کیوں نہیں بتاتے نوجوانوں کو کہ اصل صورتحال کیا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، بجائے امریکہ کو گالیاں دینے کے، بجائے امریکہ کو برا بھلا کہنے کے، کیونکہ یہ بکتا ہے، کیونکہ نوجوانوں میں اینٹی امریکن بیانیاں، اینٹی امریکن سلوگنز بکتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ کنڈیشن کر دیا گیا ہے کہ سب پرابلمز جو ہیں وہ یا امریکہ کی وجہ سے ہیں، یا اسرائیل کی وجہ سے ہیں، یا کسی اور طاقت کی وجہ سے ہیں۔ اور پھر یہ بھی نہیں بتاتے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ فیکٹ ہے کہ ہمیں امریکہ سے اکنامک ایڈ ملی ہے، اور وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ کبھی زیادہ ہوئی ہے، کبھی کم ہوئی ہے، کیونکہ امریکہ کے جو مفادات ہیں، امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے اس خطے میں، وہ کبھی زیادہ ہوا ہے، کبھی کم ہوا ہے، اور یہ ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنے مفادات کو، اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کے وہ قدم اٹھائے۔ لیکن ہمارے سیاستدان انکلوڈنگ عمران خان، وہ لوگوں کو حقیقت بتانے کے بجائے وہ ان کو سلوگنز کی طرف لے کے جاتے ہیں، نعرے بازی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور پھر وہ ملکوں سے وہ دوستی یا دشمنی کا نیریٹیوز لے کے آتے ہیں۔ ملکوں میں کیا دوستی اور دشمنی ہوگی؟ ملکوں میں ڈپلومیٹک ریلیشن شپس ہوتے ہیں جو ان کے اپنے مفاد میں ہوتے ہیں، اور امریکہ وہی کر رہا ہے، اس میں کیا غلط بات ہے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ کریں۔ پاکستان کو چاہیے کہ اس کے جو ریلیشن شپس ہیں باہر کے ملکوں سے، وہ پاکستان کے اپنے مفادات کے لیے ہوں، کسی اور کے لیے نہیں۔ لیکن اس خود مختاری کے پیچھے بھی ایک پورا روڈ میپ ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی کے ٹکڑوں پہ پڑے ہیں، جب آپ کسی سے مانگ کے گزارا کر رہے ہیں، آپ خود مختاری کیسے کر سکتے ہیں؟ تو برابری پارٹی پاکستان نوجوانوں میں یہی شعور بیدار کرنا چاہتی ہے، لوگوں کو یہی بتانا چاہتی ہے کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے، یہ نظام، اس معاشی نظام کی بنیاد کیا ہے، اور اس سے ہمیں کیسے چھٹکارا ملے گا۔ معاشی نظام کو پورا سٹرکچر جو ہے اس کا وہ بدلنا پڑے گا، لیکن خان صاحب کو کیا اس کا معلوم ہے؟ اگر معلوم ہے تو وہ بات نہیں کرتے۔ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بہت نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، ان ایکسپیرینسڈ ہیں، پولیٹیکلی ٹوٹلی ان میں کوئی کانشیسنس نہیں ہے، ان میں علم کا فقدان ہے، اور اس سے وہ سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور صرف وہ نہیں اٹھا رہے، باقی تمام پارٹیاں بھی کر رہی ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو نظام کے بارے میں بتایا جائے، ان کو گائیڈ کیا جائے، ان کو اپنی سیاسی لڑائی کا ایندھن بنایا جا رہا ہے اس وقت۔ اب برابری پارٹی کیا کرنا چاہتی ہے؟ برابری پارٹی صحیح معنوں میں نوجوانوں کو سیاسی شعور دلانا چاہتی ہیں۔ اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کو پتہ ہو کہ اس ملک کے مسائل کیا ہیں، ان کا روٹ کاز کیا ہے، ان کو اس کا حل کیا ہے، اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بتائیں نوجوانوں کو کہ یہاں پہ جو معاشی نظام ہے وہ طبقاتی نظام پر اس کی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے پاس تمام وسائل پر کنٹرول ہے، اور جو 23 کروڑ عوام ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ ان کے رحم و کرم پہ ہیں۔ اور جب تک اس کو نہیں بدلا جائے گا، ملک معاشی خود مختاری کی طرف نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کروڑوں نوجوانوں کا جو صلاحیتیں ہیں، ان میں جو فطری جو ان کی نیچرل ان کے پاس جو ٹیلنٹ ہے، اس کو استعمال کرنے کے ان کے پاس موقع ہی نہیں ہیں، ان کے پاس آگے بڑھنے کے موقع نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے پورے نظام کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہوا ہے۔ تو برابری پارٹی پاکستان مختلف طریقوں سے نوجوانوں کو یہ سمجھانے کی، یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب کیونکہ پچھلے 75 سال میں اس طرح کے ٹریننگ دی گئی ہے نوجوانوں کو، اور ان سب پارٹیوں نے کیا کہ یہ کرنا ایک بہت ہی مشکل اور لمبا کام ہے، اور اس میں صرف وہی لوگ سامنے آ سکتے ہیں، وہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں جو ہماری بات کو سنیں، ہماری بات کو سمجھیں، اور پھر خود اپنے فیصلے خود کریں۔ کیونکہ اس وقت تو جو فیصلے ہو رہے ہیں، اس ملک میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، وہ یہ چند لوگ کر رہے ہیں، اس میں عام لوگوں کی کوئی آواز شامل نہیں ہے، ان کو کوئی سنتا نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور اپنی آواز فیصلوں میں شامل کرنے کے لیے، اپنی ول کو اسرٹ کرنے کے لیے ان کو جد و جہد کرنی پڑے گی، ان کو ان امیر لوگوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ کیا یہ کر سکتے ہیں؟ کیا برابری پارٹی پاکستان یہ کر سکتی ہے؟ کیا نوجوان ہماری بات سنیں گے؟ کیا ہم ان مخالف قوتوں پہ قابو پا لیں گے؟ کیا ہم اس بیانیے کو بدلنے میں کامیاب ہوں گے؟ مجھے نہیں معلوم،
ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا اور یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے۔ خدا حافظ۔